تو ظاہر ہے اس میں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ شواہد اگر آتے ہیں تو خان صاحب بھی اس میں امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں، یا فیض حمید صاحب کا اگر معاملہ آتا ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں زد میں اس سارے معاملے کی. ذرا اگر شواہد ہوئے تو وہ بھی آ جائیں گے اس تو میں، اگر نہ سر ہوئے جدو آ تو جان گے نکل جائیں گے. بس وہ حکومت صحیح ہے. حکومت تو تصدیق کہاں کہ جدو آ جائیں گے تو دیکھ ٹھیک ہے. لیں گے، اچھا یہ تصدیق بتائیں، خاطر جمع رکھو، اللہ خیر کرے صحیح گا. ہو گیا. چلے مجھے یہ بتائیں کہ جو مذاکرات سے متعلق ایک اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اس میں ایک طرف تو حکومت نے آج آپ کو واضح کر دیا ہے، بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دہانی آج کروا دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کل تک کمیٹی کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، حکومتی کمیٹی کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے. تو پھر وہ جو خان صاحب کی طرف سے آ جائے کہ رات تک کمیٹی اگر نہیں بنتی تو ہم سول نافرمانی کی موومنٹ شروع کر دیں گے. تو پھر کیا حتمی فیصلہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ شروع کر رہے ہیں آج رات سے سول نافرمانی کی نہیں، موومنٹ یا کل تک انتظار کریں گے؟ حتمی فیصلہ تو تحریک انصاف نے کوئی نہیں کرنا، وہ تو خان نے جب کہہ دیا تو اس کے بعد ہم نے دوسرا فیصلہ کیا کرنا؟ جو خان نے کہہ دیا وہی فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہی کرنا لیکن ہوتا ہے. آپ ہی کے خان صاحب اگر کے یہ کوئی نامزد سنجیدگی کردہ، دکھاتے ہیں. انہی خان صاحب کے نامزد کردہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گور صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ کل تک کمیٹی اناؤنس کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جس وقت کو کمیٹی اناؤنس ہو گئی اور ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ سنجیدگی ہے تو پھر خان صاحب اپنا ڈیسیجن ریوائز کر سکتے ہیں. اور ایلس ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرنڈ، وہ کال اسی طریقے سے ہے اور ابھی تک آن ہے. تو پھر آپ جا رہے اس موومنٹ کی طرف سول نافرمانی کی، اور آج رات سے شروع ہو رہی ہے. اس صبر بھائی اور تمہیں کیوں میں دسا، میں 3 باری تک کہہ چکا کہ کال واپس نہیں ہوئی. جب بن جائے گی کمیٹی پھر ویکھ لاں گے، جو نہیں بنی تو بس آن ہے. اور کس طرح آن ہوندی یہ جی؟ کوئی بٹن تو نہیں ہے کہ رات کو آپ کمیٹی یعنی سول نافرمانی کی موومنٹ آن کر دیں گے، صبح جب اٹھیں گے کمیٹی بن جائے گی آپ وہ آف کر دیں گے؟ سر موومنٹ تو پہ عمران شروع ہو خان کے جاتی ہے، پھر پاس وہ شروع ہو جاتی ہے. عمران خان نہیں، میں تمہیں تھوڑی جی ڈائنامکس آپ دینا موومنٹ دے. تھوڑا کی خیال ہے اوورسیز پاکستانی جڑے باہر بیٹھے ہوئے نے وہ روز پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ. ہوں. ان کا کوئی منتھ اینڈ کہیں اور سے چلتا ہے اور پاکستان کا کہیں اور سے چلتا ہے. پوری دنیا کے اندر جب پاکستانیوں کو اگلے پیچھے گھر پیسے بھیجتے ہیں تو یا یکم تو 2 دن پہلے بھیج دیتے، یا یکم تو 2 دن بعد بھیج دیتے، یا یکم نو بھیج دینے. صحیح ہے. عمران خان صاحب نے 10 دن پہلے کیا اس کال کا اعلان کیا ہوا ہے. جب بالکل تک ایسے ہی اس ہے. کال کا اعلان واپس نہیں ہوتا اس میں انہوں نے اضافہ 2 دن کیا کیا، وہ اتوار پہ چلا گیا. جب تک وہ واپس نہیں ہوتا تو تب تک وہ آن ہے. جس صحیح ہے. دن عمران خان صاحب نے یہ سمجھا، جیسے کہ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ کچھ سنجیدگی وہاں سے نظر آتی ہے، تو اس کے بعد بالکل عمران خان کے پاس بٹن ہے، وہ روک دے گا تو لوگ اس کو نہیں کریں گے. اتنی سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے سر؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں اب کیا تحریک انصاف کس چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، 2 قدم آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے موقف سے، 2 قدم حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ حکومت سے کیا منوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ حکومت سے منوانے دو کے نقطے ہیں. لیے آپ جانے لگے ہیں، اور حکومت کو آپ کو بھی ذرا کچھ چیزوں پہ گیون کرنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ کہاں پہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کن نکات کے اوپر؟ ہم تو کسی چیز پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو نہ تو ہم حکومت کے ساتھ ابھی تک بیٹھے ہیں، نہ متعلقہ کنسرن کوارٹرز کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمیں کس چیز سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے. مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب نے 2 نقطے دے دیے ہیں. ایک تو یہ کہ ان لافلی لیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز شوڈ بی فریڈ، ان سب کو آزاد کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ 9 مئی اور 26 کے حوالے سے ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ساڑھے تیا 2 مطالبات نے، اس سے تو گل ہونی جی، اس سے اسی پیچھے نہیں ہٹنا. نمبر 1. اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، یہ تو ان کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے. ہمیں تو ابھی تک اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. اس کا اندازہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے اور کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں ہم سے چاہتے ہیں. اتنا قتال، اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنے بندے اندر رکھنے کے بعد، 26 کو لوگ شہید کرنے کے بعد حالی بھی ساڑھے تو چاہتے خون تو ساڑا لے لیا دے. اور کی نہیں، چاہتے وہ تو ساڑے آپ کو؟ سے یہی چاہتے ہیں کہ روز روز جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ یلغار نہ کی جائے، دعویٰ نہ بولا جائے اسلام تاکہ آباد ان کے کو روز اوپر. روز بندے نہ مارنے پڑے. ہاں. تاکہ ان کو روز روز بندے نہ مارنے پڑے نا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسرا وہ یہ ظاہر صرف یہ چیز نہیں ہے، باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ذرا سیاسی استحکام آئے، معاملات چلیں آگے. وہ کہہ رہے طریقے صاحب روز روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ سٹارٹ کر سر تو دیتی اس ہے. کے لیے پہل تو عمران خان صاحب نے کی نا اپنے ہاں. سمر بھائی. اس کے لیے پہل تو عمران خان صاحب نے کی. وین اس قتال کے بعد بھی، شہادتوں کے بعد بھی ہی فارمز کمیٹی. تو اس کمیٹی کو انہوں نے فارم کیا. انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول دی جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ پھر تمسخر اڑایا گیا اور وزیروں کو لہجے آپ کو یاد ہوں گے اور کس ہوں. طریقے سے شہادتوں کا مذاق اڑایا گیا. کہ خان نے پھر بھی سیکس مین ہونے کا مظاہرہ کیا جی. غیر سنجیدگی یا چیزوں کو سبوتاز کرنے کا تو ان کی طرف سے وہ ہوا، جو ٹون اور ٹونر استعمال کیا گیا. اس طرح لوگ شہادتوں میں لوگوں کی میتوں پہ، پاکستانیوں کی میتوں پہ ایسے آپ کرتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ ایک پاس بتائیں کہ تسی کہتے ہیں ایک گولی نہیں چلی اور دوسری صحیح ہے. طرف آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے ایریل فائرنگ ہوئی ہے، اور سینیٹر افنان کہتا ہے جیسے گولیاں برسائی گئی. رانا صاحب
نے کہہ لیا کہ ادھر ادھر سے گولیاں برسائی گئی. مطلب ہے اور کتنے بندوں صحیح نے ہے. ماننا ہے. اچھا گورنر نے کہہ دیا, یہ گورنر انہیں کا لگایا ہوا گورنر ہے, میں تو نہیں لایا, یہ کینی بہرحال کا گورنر ہے. بہرحال اس آپ نے کی کہا کہ گولی کیوں نہ چلتی. ایک ڈیمانڈ آپ کی ہے کہ اس کے بھی جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کر لی جائے, دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ حکومت مانتی ہے یا نہیں مانتی. اگر اس ٹھیک مذاکرات کے ہے. اندر بھی اگر بات چیت آگے نہیں بڑھ پاتی آپ کی مرضی و منشا کے مطابق, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو پھر آپ نے کوئی ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم آپ دیں گے ٹاکس کو, اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مزاحمت کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں ویل کراس دا برج وین ویل گیٹ ٹو دا برج. جب وہ ٹائم آئے گا اس کے بعد ہم ابھی اپنی پالیسی بتائیں گے. بات تو سر سمپل سی ہے. ہم نے اور اس حکومت سے ہم نے اپنے جو سیاسی پروویژنز ہیں وہ چھڑوانے ہیں, اور جو یہ 9 مئی والا اور یہ والا بنا ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن, اس کے علاوہ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اگر اس سے بھی کسی نے آگے پیچھے ہونا ہے تو پھر ساروں بینڈ دی روڈ, کسی نے بھی بینڈ دی روڈ کی ہے. پھر نہیں ذرا دیکھیں نا, ایسی ان کے کیا for that matter ملٹیپل نہیں تجاویزیں ایسی, جس طرح سے ارلی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, 8 فروری کے انتخابات کی نہیں تحقیقات کی نانسنس. بات ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ آپشن رکھ سکتی ہے سامنے. نہیں, ہماری طرف سے تو یہ 2 چیزیں ہیں سر. ہماری طرف سے تو یہ 2 چیزیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, کہ مزاحمت کو فی الحال آپ روک دیں گے جب یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے, یا پھر پیرلل وہ بھی چیزیں چلیں گی ساتھ ساتھ آپ کی جب تک آپ کسی نتیجے تک نہیں مذاکرات جاتے؟ اور یہ نہیں, اگر مذاکرات جو ہے وہ جو کمیٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے ساری, اور چیزیں آگے چل پڑتی ہیں, سارے کنسرن کوارٹرز آن بورڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر خان صاحب اپنی چیزوں کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. بالکل اس کی گنجائش ہے, مگر وہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں, میں یا سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر غور نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں, ظاہر ہے 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے امریکی صدر کے طور پر, تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے سوشل میڈیا واریئرز تو بڑے پرجوش ہیں, بڑے پر امید ہے کہ جناب وہاں سے پریشر آنے والا ہے یہاں کی حکومت کے اوپر, اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کی قیادت کیسے دیکھتی ہے ساری صورتحال کو, ہے آپ کو بھی امید ایسی کہ وہاں آپ سے کون سے پریشر آئے گا اور یہ رہائی ہو جائے گی؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف ایسے نہیں دیکھتی ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے. پوری دنیا میں لوگ, حکومتیں, سیاسی پارٹیاں, خصوصاً وہ سیاسی پارٹیاں, حکومتیں اور اسٹیٹس جو پاکستان کی پارٹنرز ہیں اور ٹپکلی اور تاریخی طور پہ وہ ہسٹوریکلی ہماری پارٹنر رہی ہیں, چاہے وہ ڈیفنس ہے, ملٹری ہے, سوشل سیکٹرز ہے, ہیومن رائٹس ہے, اس حوالے سے ابھی بھی ہے. تو اگر وہاں ان ملکوں میں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے ساتھ کے حوالے سے کوئی بیان دیتا ہے, بیکاز دوز نیشنز آر کمیٹڈ ٹو اٹ, صحیح ہے. تو ہم اس کو ویلکم تو کرتے ہیں. بٹ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, جو بھی ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرے گا ہم اس کا کیوں شکریہ نہیں ادا کریں گے. یہاں بھی وہ صحیح ہے. ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کر رہا ہے اور وہاں بھی. بٹ کوئی یہ کہے کہ ہمیں کسی حکومت سے یا کسی ایک انڈیویجول سے یا کسی رجیم سے یہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا, سر امید تو صرف اللہ دی ذات ہے نا, اور تو کوئی نہیں تھوڑے مسئلے حل کر سکتا نا. صحیح ہے. اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں بنتے, بات چیت نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے پریشر امریکہ والا کارڈ ہے تو صحیح, لاسٹ کارڈ جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ آپ کی طرف, ڈونلڈ ٹرمپ والا ہی ہے. ایسا کارڈ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے. بس ٹرمپ اللہ کارڈ تعالیٰ آپ کی کا ڈونلڈ ذات ہے, ٹرمپ انشاء نہیں ہے. اللہ خیر. نہیں, یہ تو ایسی باتیں ہیں. دیکھیں اگر وہ اس ملک, ان ملکوں میں بھی ڈیموکریسی کی جو نارمز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہے, صحیح ہے. اور وہ اپنے پارٹنر ملکوں سے کچھ توقع رکھتے ہیں, پارٹنر اسٹیٹس سے, پارٹیوں سے نہیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ڈیموکریسی کے صحیح ہے. نارمز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ بولتے نہیں, مطلب ہر دوسرے دن تسی پنن واسطے منگن واسطے انہاں دے بوئے تے چلے جاندے ہو, میں اتنے دے دیو تے اتنے دے دیو. پھر جدوں بندہ پنن لگ جاندا نا ریگولر بیسس تے, تے پھر صحیح ہے. بڑے چودھری تانوں چیزاں ڈکٹیٹ بھی کردے ہوندے نے, تے اودے وچ تانوں ایڈا اوکھا یا چوڑا ہونے دی لوڑ ٹھیک ہو کوئی گیا. نہیں ہے. بندے نوں اپنا قد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں.